بسم الله الرحمن الرحيم من زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز حضرات، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، اسلام کے دھڑکتے دل نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق بنایا ہے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دار فانی میں یعنی چند سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی میں کیسے گزاریں اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کم و بیش اس دار فانی کے اندر 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث کیا۔ اس کا مشن، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستے یعنی صراط مستقیم پر گامزن کرنا ان کا کام تھا۔ ان نبیوں نے آ کر ہم تمام امت محمدیہ کو اور تمام ابنائے آدم کو یہ بتایا کہ یہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ راستہ صراط ضلالت کا ہے، یعنی اس راستے پر چلو گے تو اللہ کی بنائی ہوئے جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے جنت کا حقدار ہوگے، جنت کے مستحق ہوگے۔ حضرات، ان تمام انبیاء کے قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے، بالخصوص آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نور سے منور فرمایا اور ان پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی اللہم بارک اللہم آمین۔ حضرات، آج میں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے اندر جس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے خود قرآن سے کہلوایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی ذرا سی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کی چند جگہ سے چند آیت کی تلاوت کی ہے جن کا مقصد یا جن کا روح یا جن کے روشنی میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس دنیا میں کامیاب کون ہے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس زمین میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی گزارنے والوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین مرتبہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزیز کون ہے، یہی بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے، کامیاب لوگوں کے بارے میں کہتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر تمام امت محمدیہ کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے بنائے ہوئے جنت کا حقدار بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہی میں محبوب بندہ بن جائیں، تو تمہارے اوپر ضروری اور وہ کامیاب کون ہے کہ فقط من زحزح عن النار، یعنی جو کامیاب کون ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو جہنم سے روک دیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، وہ لوگ کامیاب ہے۔ اب کامیاب ہے، اور اگر کون جنت، یعنی جو جنت جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کون جنت؟ جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یعنی قرآن کریم کے اندر ایسی جنت کی خوبصورتی اور جنت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ جس جنت میں طرح طرح کے باغیچے ہوں گے، جس جنت میں نہریں بہتی ہوئے، اس جنت میں کامیاب لوگ کو داخل کیا جائے گا۔ اور اگر جو لوگ ناکام ہیں، جو نامراد ہیں، جو اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور دوزخ کون دوزخ؟ جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یعنی وہ جہنم، وہ دوزخ، وہ آگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا خوراک، جس کا ایندھن، جس کی لکڑی انسان اور
پتھر کو بنایا ہے اور جس کو تیار کیا کس لیے گیا ہے؟ اعدت للکافرین، یعنی کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ جہنم سے جس کو بچایا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ حضرات اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ دوسری آیت کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جنت کون سی چیز ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ دوزخ کیا ہے، جو دوزخ کی کیا ہولناکی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سب کو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کو رازق، خالق، مالک کہہ کر اقرار کیا، ان کا دلی تمنا ہے، دلی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بن جائے، تو ان کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی کے اگر محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو چند پوائنٹ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائیں تو ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ تقوی اپنے اندر، اپنے دلوں میں ڈالنا پڑے گا۔ کس کی تقوی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو شخص، جو انسان امت محمدیہ میں سے یا ابنائے اولاد میں سے جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بندہ بنا کر ان کے لیے راستہ نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی راستہ انہی کے لیے نکالا جاتا ہے، راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے لیے بناتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے، جس کو محبوب بناتا ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی بیٹھ گیا ہے، اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بندہ بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت پر ایمان لائیں، تو ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کریں۔ توکل کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر آپ کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اختیار کرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے اور ان کے قوموں کے سامنے لا الہ الا اللہ کا اقرار کروانے لگے، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پر لوگوں کو بلانے لگے، تو نمرود اور ان کے قوموں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے لگے، طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، مجبور کرنے لگے۔ اس کے باوجود بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر بھسم کر دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ سوچ کر نمرود کے حکم پر، نمرود کے ایما پر لوگوں کو جمع کیا گیا۔ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا گیا کہ ہر آدمی جا کے لکڑیاں جمع کرے اور بھیشن آگ تیار کیا جائے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر ان کو نیست نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ وقت کے حکم پر، بادشاہ وقت کی اجازت اور ایما پر لکڑیاں اکٹھا کی گئی اور آگ جلا دیا گیا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈال دیا گیا۔ ہماری عقل، انسان کا عقل کیا سوچتی تھی یا کیا کہتا تھا کہ آگ کے اندر جانے کے بعد لوگ بھسم ہو جایا کرتے ہیں، راکھ ہو جایا کرتے ہیں، جل جایا کرتے ہیں اور نیست نابود ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ نظر آ جائے گا۔ آپ کے عقل کے خلاف وہ واقعہ ثبوت ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرے گا کہ نہیں، توکل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو کہا، کیا کہا؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اے آگ، ہم جانتے ہیں یہ تمہاری فطرت ہے کہ آگ کا کام ہے کہ تمہارے اندر جو جائے گا بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست نابود ہو جائے گا، ملیا مٹ ہو جائے گا۔ لیکن آج تمہاری اپنی فطرت سے تمہارے فطرت کے مخالف کرنا پڑے گا۔ آج تم کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اس کے مخالف تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ تم آگ ہو، تمہارا کام ہے جلانا، لیکن آج ہمارا خلیل تمہارے اندر آ رہا ہے، آج ہمارا پیارا تمہارے اندر آ رہا ہے، آج وہ شخصیت تمہارے اندر آ رہا ہے جس کے بارے میں یا جن کا کام اور جن کا مشن یہی ہے کہ قال اللہ اور قال رسول کو بلند کرے۔ یعنی وہ آگ میں اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اب آ رہا ہے تو تم کیا کرو نا یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر تم یعنی آگ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر صرف ٹھنڈا ہونے نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے بردم و سلامن، یعنی ایسا بھی ٹھنڈا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی کی وجہ سے تکلیف ہونے لگے، نہیں بلکہ ایسا ٹھنڈا ہو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو توکل کرنے کا ایک فائدہ ہے کہ اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم سے یہ حکم نازل ہو جاتا ہے کہ اے آگ تم اس شخص کے بارے میں یا اس شخص کے لیے سلامت یعنی ٹھنڈا اور سلامت ہو جاؤ۔ یہ ہے توکل کا فائدہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندہ بن جائیں تو تیسرا نقطہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی امتی، آپ کے جانثار، آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے تو آپ ان ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کر دیے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان لوگوں کو اعلان کر دیجئے کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اگر تمہاری اندر یہ خواہش اور جاگرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیا کرنا پڑے گا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ کہلوا رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائیں تو ہمارے اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کے نبی کی اتباع کرنا شروع کر دیں۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہ کر جس طرح زندگی گزار کر دکھائے ہیں، جس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں، اسی طرح زندگی گزارنا شروع کریں، اسی کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب خود بخود بن جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آپ کو محبوب بندہ بنا لیں گے، جیسے قرآن کریم کی اس آیت کے فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یعنی تم اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دو گے، اگر تم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنے اندر سمو لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر یا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ قرآن کریم اس آیت کی تصدیق دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ تاکیدی کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اگر تم امت محمدیہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈل اور نمونہ بنا لو، کیونکہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ بنا دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنے تو ہمارے اوپر لازم اور ضروری کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور بالخصوص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہم جیسے نوجوانوں کو پیش پاس رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے ہیں یا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی انقلاب برپا کیے ہیں، وہ نوجوانی کی حالت میں کیے ہیں۔ اے نوجوانان مسلمان، تمہیں جھنجھوڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تمہارے قوم تذلیل ہو رہی ہے، اگر تمہارے قوم برباد ہو رہی ہے، اگر تمہارے قوم کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو سب سے اول درجے کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ تم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پس پش ڈال دیے ہو، تم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے، تم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی میں جس طرح زندگی گزارے ان کو تم نے نہیں دیکھا ہے اور ان کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے، اسی لیے سب سے پہلا ذمہ دار تم ہو، کیونکہ نوجوانوں کے بارے میں آتا ہے کہ جس اور جوانی چلتا ہے اس اور جوانہ چلتا ہے، اگر تمہارے خلاف اور تمہارے قوم کے خلاف اگر کوئی فیصلہ لے رہا ہے تو اس کے مطلب تم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو۔ حضرات، اگر تم خواب غفلت میں سوئے نہیں ہوتے تو وقت کے نبی جس طرح آگ کو ٹھنڈا اور سلامت بنا دیا تھا، آج تم اگر چاہتے تو تم بھی بنا سکتے ہو، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، یعنی آگ جو ہے وہ آپ کے لیے گلے گلزار اور گلستہ پیدا کر سکتا ہے، شرط ہے کہ تمہیں بیدار ہونا پڑے گا، شرط ہے کہ تمہیں خواب غفلت کے چادر کو چاک کرنا پڑے گا، شرط ہے کہ
تم خواب غفلت اور خواب خرگوش میں جو مبتلا ہو اس سے بیدار ہونا پڑے گا. اگر تم ایک مرتبہ بیدار ہو گئے تو وقت کے نمرود، وقت کے فرعون کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون فطرت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. چاہے وہ تقویٰ کے میٹر پہ ہو، چاہے وہ توکل کے میٹر پہ ہو، چاہے اتباع رسول کے میٹر پہ ہو، جس میٹر پہ اور جس ناحیے سے جس راستے پہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بھی احوال کو بدل دیں گے، تمہارے بھی حالات کو بدل دیں گے، تمہارے قوم کے حالات کو بھی سدھار دیں گے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی بیدار ہونا پڑے گا، ہمارے نوجوانوں کو بیدار ہونا پڑے گا. کیونکہ ہمارے بزرگ ہمارے جس طرح جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے اسی طرح ہمارے بزرگ بھی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. اگر آپ رہبری کرنا چھوڑ دیں گے، آپ اگر نوجوانوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ خاموشی بنے ہوئے ہیں، اگر آپ برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی زبانوں میں تالا ہے تو آپ بھی سوال کے کٹگھڑے میں کھڑے ہوں گے. کیونکہ آپ وقت کے رہبر ہیں، آپ وقت کے تجربہ کار ہیں. اگر کسی نوجوانوں کو برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ ان کو روکے ٹوکے، کیونکہ اپنے طور پر ہر ایک ذمہ دار ہیں اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں اس کو سوال کیا جائے گا. اگر آپ گاؤں کے بزرگ آدمی ہیں اور آپ برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خاموش اختیار اور خاموشی باندھے ہوئے ہیں تو آپ بھی سوال یہ نشان ہے، یعنی آپ کے اوپر بھی